صلاح الدین ایوبی جب بیت المقدس فتح کرنے نکلے، آپ کیا سمجھتے تھے کوئی حلوہ تھا بیت المقدس فتح کرنا؟ کوئی اگر 10 سال ہمارے گھر میں کرائے پہ رہتا ہے تو وہ کرائے پہ آج یہ جمہوریت کے دور میں کسی کو کرائے سے نکالنا آسان نہیں ہوتا، بیت المقدس سے قبضہ لینا اتنا آسان تھا؟ غور تو کیجئے، کرائے کی دکان اور مکان خالی نہیں کر سکتا انسان آسانی کے ساتھ۔ اتنا بڑا وہ عظیم جس پر یہودی بھی دعویٰ کر رہے ہیں، عیسائی بھی دعویٰ کر رہے ہیں، مسلمان بھی دعویٰ کر رہے ہیں، صلاح الدین کو اس جنگ کے اندر کتنی مصیبتیں اٹھانی پڑی۔ زمین پہ سویا ہے وہ بندہ 10 سال تک۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا پرچم لہرا دیا بیت المقدس میں، کوئی حلوہ نہیں ہے میرے بھائی۔ محلے میں اسلام کا پرچم لہرانا مشکل ہے، اس نے بیت المقدس، ارے ہم تو اپنے گھر میں بھی نہیں لہرا پا رہے ہیں۔ ہمارے گھر میں کتنا دین ہے بتاؤ، کتنا اسلام ہے بتاؤ؟ بیٹیاں آدھی آستین کے کپڑے پہن رہی ہے، کون سا اسلام ہے گھر میں؟ روزانہ سیریلوں کے اندر اللہ رسول کو گالیاں دی جاتی ہے، تم شوق سے پورے خاندان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھتے ہو۔ اس سے بڑی بے غیرتی کیا ہے؟ یہ اسلام ہے؟ شادیوں کے موقع پہ دولہا دلہن کرسیاں لگا کر کے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے، لڑکے بھی آ کے مل رہے، لڑکیاں بھی آ کے مل رہی، یہ اسلام ہے؟ نہ شادیوں میں دین نظر آتا ہے، نہ میتوں میں دین نظر آتا ہے، نہ گھروں میں دین نظر آتا ہے۔ کون سے عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں ہم؟ کہیں عشق رسول کے نام پہ ہم منافقت تو نہیں کر رہے؟ عشق رسول کے نام پہ کہیں ہم صرف دعوے میں تو الجھ کر نہیں رہ گئے؟ اللہ کے بندو، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن حضور سے سامنا ہو تو حضور نگاہ پھیر لے کہے دجال جھوٹے، تو عشق رسول کا دعویٰ کرتا تھا اور زنا کی فلمیں دیکھتا تھا، عشق رسول کا دعویٰ کرتا تھا، تیرے گھر کے اندر دین نہیں تھا، تیرے گھر کے اندر مذہب نہیں تھا، تو صرف جلسوں کے نعروں کا پابند تھا، تو میری شریعت کا پابند تو کہاں تھا؟ اس وقت کہاں جاؤ؟ اس وقت پچھتانے سے کام نہیں چلے گا۔ پچھتانا ہے تو آج پچھتا لو، احساس کرنا ہے تو آج احساس کر لو۔ عاشقوں کی زندگی کو پڑھو، عاشقوں کی زندگی کیا ہے؟ اللہ اکبر، 10 سال تک جنگلوں میں سویا، اس شیر کو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں۔ بچوں کے پاس نہ جا سکا، اسے صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں۔ بڑی بات تو یہ ہے کہ میں صلاح الدین ایوبی کی زندگی کو پڑھ کے حیران ہوں۔ جب صلاح الدین ایوبی کا انتقال ہو رہا تھا تو اس نے کہا تھا، میرے کفن کے اندر ایک چٹھی پڑی ہوئی ہے، وہ ذرا دیکھ لینا۔ مرنے کے بعد کفن خود ہی خرید کے رکھا تھا، اس میں ایک چٹھی تھی، اس پہ لکھا تھا، ہر سال حج کا ارادہ کرتا تھا مگر دین کی مصروفیات نے مجھے موقع نہیں دیا کہ میں حج کو جا سکوں، میں حج نہیں کر سکا، اس لیے کہ میں تو حج اکبر میں مصروف تھا۔ قوم و ملت کی خدمت یہ حج اکبر ہے میرے لیے، اللہ کے دین کی اشاعت یہ حج، وہ حج کو نہ، اتنا بڑا انسان، اسلام کا اتنا بڑا ہیرو حج کو نہ جا سکا۔ بہرحال، اور اتنی بڑی سلطنت کا مالک اور اتنے بڑے کارنامے انجام دینے والا، اس وقت چند سکے اس کے پاس اس کی ملکیت میں تھے، باقی کچھ بھی نہیں تھا۔ بہرحال بڑی لمبی داستان ہے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی جب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے نکلے تو عیسائیوں نے مشن سے ہٹانے کے لیے بہت ساری خوبصورت لڑکیوں کو ان کے پیچھے لگا دیا۔ دیکھو، اسلام دشمن طاقتوں کی سازش یہ ہے کہ لڑکیوں کے حسن میں مبتلا کر کے عشق مصطفیٰ سے ان کو دور کر دیا جائے، لڑکیوں کو ننگا کر کے ان کے حسن میں مبتلا کر کے حضور کے حسن سے ان کو دور کر دیا جائے۔ ہمیشہ اسلام سے اور پیغمبر اسلام سے دور کرنے کے لیے عورتوں کے حسن کا مغرب نے سہارا لیا ہے، اسلام دشمن طاقتوں نے سہارا لیا ہے، لیکن وہ کامیاب تھے، وہ عشاق ان کی سازش کو انہوں نے چلنے نہیں دیا۔ آج ہم ناکام ہو گئے۔